اتنا احترام کرتے. بہرحال کوفیوں کو جب پتہ چلا، یہاں سے بات شروع کرنے لگے، کوفیوں کو جب پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی، انہوں نے کہا بڑا زبردست جناب موقع مل گیا. انہوں نے خط پہ خط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھ رہے ہیں. اگر صرف خطوں پہ بات کروں آدھا گھنٹہ میرا اور لگ جائے گا. وہ پڑھتے رہے جائیں. پھر مسلم بن عقیل کو بھیجا، جا کے پتہ کر کے آؤ. پھر نکلے، راستے میں پتہ چلا مسلم بن عقیل قتل ہو گئے. کہا واپس چلتے ہیں. کہا نہیں، قصاص کے طور پر چلے. قصاص نہیں، وہ قتل ہو گئے، نہ حق ہے. قصاص کے لیے گئے، وہاں خلافت لینے نہیں گئے تھے، قصاص کے لیے گئے. پہلے ان کو دھوکہ دیا گیا کہ آئیے ہم خلافت کے، آپ زیادہ مستحق ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، شیطان نے ورغلایا، جنت کا پھل کھا لیا، پھر توبہ کر لی. حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی انسان تھے، غلطی ان سے ہو گئی، چلے گئے، بعد میں توبہ کر لی. جب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں وہی کوفے والے، ذرا بات اب غور سے سننا، وہی کوفے والے کیا کرتے ہیں جو کہہ رہے تھے جناب آؤ ہم آپ کو خلیفہ بنا رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، وہی تلواریں لے کر کھڑے تھے. کہا تم میرے خلاف کیوں کھڑے ہو؟ تم نے تو مجھے بلایا، یہ خطوط. کہنے لگے نہیں جناب، ہم نے نہیں لکھے خط. انکار. اور خود حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور یہ کتاب تاریخ کی، یہ باتیں تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں انہم قاتلیہا، کہ یہ مجھے قتل کر کے ہی چھوڑیں گے. انہوں نے مجھے بہانے سے بولا یہ قتل کر کے ہی چھوڑیں گے. اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کے تیور دیکھ کر، ان کے انداز دیکھ کر کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے کہ یہ مجھے قتل کر کے ہی چھوڑیں گے، یہ میرے دشمن ہیں. ادھر عبید اللہ بن زیاد کو جب پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، انہوں نے ان کو کوفہ کے باہر رکنے کو کہا، کیونکہ اندر آ کے بیعت کریں گے، لوگ کریں گے، تماشا بنے گا، فساد ہوگا. ان کو باہر روکا. اور بھیجا کس کو؟ بھیجا عمر بن سعد کو. سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر کو بھیجا. سعد بن ابی وقاص اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا رشتہ آپ کو پتا ہے، یہ رشتہ دار ہیں. اس لیے عمر بن سعد کو بھیجا. وہ فوج کا سپہ سالار تھا کہ جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ. وہ گئے، سمجھائے بات، مختصر خلاصہ انہوں نے 3 شرطیں پیش کی. ایک کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، یا مسلمانوں کی کسی کنارے فوج میں بھیج دیا جائے، میں وہاں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا مجھے دمشق میں بھیج دیا جائے حتی اضع یدی فی ید یزید ابن معاویہ، تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ پہ رکھوں. پھر یہ انہوں نے بھیجا کس پر؟ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف. اور انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ان کو بھیجو کس کی طرف؟ دمشق میں، وہاں بھیج دو. اور وہ چلے گئے. اب کوفہ سے جاتے ہیں کس کی طرف؟ اس روڈ کے اوپر جو روڈ کہاں جاتا ہے، جو راستہ کہاں جاتا ہے؟ دمشق کی طرف جاتا ہے. اور وہ کربلا میں دیکھیے ذرا غور کریں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونا تھا تو کہاں ہوتے؟ کوفہ میں. وہاں نہیں، کوفہ سے باہر اس راستے پر جو دمشق کی طرف جا رہا ہے. کون سا راستہ؟ جو دمشق کی طرف جا رہا ہے. کئی میل آگے کربلا میں. وہاں جا کر کیوں شہید ہوئے؟ جب بیعت کرنے جا رہے فوج نے شہید کرنا تھا تو یہی کرتے، وہاں جا کر کیوں کرتے؟ وہاں جا کر اس لیے قتل ہوئے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب حسین تو ہمارا مخالف ہو گیا ہے، ان کو تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اب وہ بیعت کرنے کے لیے دمشق جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، یزید کی ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کو بھی پتہ چل جائے گا، اس کے بعد ہماری خیر نہیں، مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے مصیبت آئے گی. بہترین موقع ہے، ہاتھ سے نہ جائے. واپس آئے، راستے میں جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. واپس گئے، جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. یہ ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، ایک ایک حوالہ موجود ہے میرے بھائی. وہاں جا کر ان کو قتل کیا. قتل ہونے والے یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں یا کون ہیں